بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، رمضان کا پہلا روزہ پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو۔ اس پورے ماہ رمضان کے مہینے میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرے آپ کے سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، رمضان کا مہینہ آ گیا اور مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ جہاں شیطان پورے 11 مہینے کھلا ہوا ہوتا ہے، وہاں کہا جاتا ہے کہ رمضان المقدس کے مہینے میں شیطان بند ہوتا ہے، لیکن شیطان کے پیروکار جو ہوتے ہیں وہ بند نہیں ہوتے۔ شیطان کے پیروکار جب شیطان بند کر دیا جاتا ہے تو اس کے وہ مرید جو ہوتے ہیں وہ اس کا ادھورے سارے کام وہ پورے کرتے ہیں۔ اب رمضان المقدس کا مہینہ آ گیا ہے، فروٹ کا بائیکاٹ چل رہا ہے، لیکن فروٹ کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی۔ اشیاء خرد و نوش کی جتنی بھی قیمتیں تمام کی تمام آسمانوں پہ پہنچ گئی۔ آٹا، دال، چینی، چاول، سبزی، گھی، تقریباً ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ حکومت اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ جتنی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کو صرف ایک ہی پڑی ہے، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح ہماری حکومت چلے، کس طرح ہم اقتدار میں آئیں، کس طرح ہم وزارتیں لیں۔ بس یہ اسی چیز ان کاموں میں لگے ہیں اور ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان ہے۔ رمضان المقدس کا مقدس مہینہ تمام باہر کے ممالک میں 50%، 70% ڈسکاؤنٹ لگ گیا رمضان مقدس کے مہینے میں، اور ہمارے ملک پاکستان میں 70% چیزیں مہنگی ہوگی، 50% چیزیں مہنگی ہوگی۔ جو آلو 40 روپے کا تھا وہ آلو 80 روپے کلو ہو گیا۔ جو پیاز 100 150 روپے کلو تھا وہ پیاز 300 روپے 250 روپے کلو مل رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں رمضان المقدس میں بجائے کہ رحمت برکتیں سمیٹنے کے، لوگ مال و دولت سمیٹنے کے چکر میں ہیں۔ بڑے بڑے تاجر ہیرا پھیری کرنے کے چکر میں ہیں، بڑے بڑے مافیا ہیرا پھیری کرنے کے چکر میں ہیں، فروٹ مافیا ہیرا پھیری کرنے کے چکر میں ہیں، تمام تر لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گداگر بالخصوص کراچی میں بے تحاشا ٹرک بھر بھر کے گداگر آ رہے ہیں، وہ عوام کو لوٹنے کے چکر میں ہیں۔ جگہ جگہ بیٹھ کے مانگنے لگ جائیں گے، وہ عوام کو الگ سے لوٹ رہے ہیں، مانگ کے بھیک مانگ کے لوٹ رہے ہیں۔ ہماری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ گداگر کے ان تمام گداگر جتنے بھی ہیں، ان تمام گداگر کا آپ بائیکاٹ کیجیے۔ آپ ان تمام گداگر کا بائیکاٹ کیجیے۔ آپ نے اگر کسی کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دینا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، آپ اپنے بھائی کو دیکھیے، آپ اپنی بہن کو دیکھیے، آپ اپنے اڑوس پڑوس چاچا جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیکھیے۔ کوئی مستحق ہے تو آپ ان کو دیں، اگر ان میں نہیں ہے آپ اپنے محلے میں ڈھونڈیں، محلے میں دیکھیں کون مستحق ہے، آپ محلے والوں کو دیں۔ محلے میں نہیں ہے آپ اڑوس کہیں بھی آپ خود اندازہ لگا کے آپ خود جا کے دیں۔ یہ مانگنے والوں کو نہیں دیں، یہ مانگنے والے صرف سیزن لگانے آتے ہیں۔ ان کا بائیکاٹ کیجئے، کیونکہ یہ مستحق کا حق کھاتے ہیں اور ان کو آپ دے دیتے ہیں غریب سمجھ کے۔ یہ کوئی غریب نہیں ہے، یہ صرف اپنی دہاڑیاں لگانے آئے ہیں۔ اور خدا را ان لوگوں کو مت دیجیے، ان لوگوں کا بائیکاٹ کیجیے۔ اور اسی طرح ہو سکے تو فروٹ کا بائیکاٹ کیجیے۔ یہ فروٹ کا اگر آپ بائیکاٹ کریں گے، یہ خود ہی اس کی قیمت زمین پہ آئے گی۔ یہ ابھی جس طرح آسمانوں پہ چڑھ گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے رمضان میں ہر کوئی فروٹ کھاتا ہے، غریب سے غریب بندہ بھی فروٹ کھا رہا ہوتا ہے، اور انہوں نے آسمانوں پہ قیمتیں لے گئے۔ یہ پی ڈی ایم 2 کی حکومت بجائے کہ ان مہنگائی کی کنٹرول کرے، وہ ان مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جگہ وہ اپنی وزارتوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں کہ مجھے کون سی وزارت مل جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی وزارت کا چکر میں پڑ گئے۔ تمام مسلم لیگ نون کے جو سارے کے سارے وزارتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو عوام کی بالکل فکر نہیں ہے کہ عوام پہ ابھی اس مہنگائی کا جو ایک مافیا رمضانوں میں عوام کے اوپر مسلط ہو گیا، ہر چیز کھانے پینے کی مہنگی ہوگی، اس کے بارے میں کوئی حکومتی نمائندہ بھی کوئی بات نہیں کر رہا، کیونکہ سب کے سب اپنی وزارتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ الطاف حسین کے بارے میں اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین پاکستان آ رہے ہیں، الطاف حسین پاکستان کیوں نہیں آ رہے، الطاف حسین پاکستان کب آئیں گے۔ یہ آپ کو میں واضح کہہ دوں کہ دیکھیں الطاف حسین کا کوئی کنفرم نہیں ہے، الطاف حسین کہیں کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے الطاف حسین کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ الطاف حسین آج آ رہے ہیں یا کل آ رہے ہیں، کیونکہ الطاف حسین کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ الطاف حسین کب آ رہے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ الطاف حسین آ رہے ہیں، الطاف حسین اس طریقے، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ آپ کان مت دھریں کہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں تو ان کی بات سچ ہوگی، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ تو پنجاب میں مریم نواز نے جو ریلیف پیکیج اناؤنس کیا، اس ریلیف پیکیج میں
آٹے کی بوری کے اوپر انہوں نے نواز شریف کی تصویر لگا دی، جس پہ شیر افضل مروت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جو روزہ رکھے گا اس کا روزہ ہی خراب ہو جائے گا جب وہ رات کو اس آٹے سے روٹی بنا کے کھائے گا۔ تو یہ عوام کا پیسے اور عوام کے پیسے کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگا کے آپ دے رہے ہو، یہ آپ احسان نہیں کرے تو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہی عوام کو دے رہے ہو اور اس پہ آپ اپنی تصویر لگا کے شو کر رہے ہو۔ اور مریم نواز آج کل تو ایک ایکٹنگ کرتے پھرتی ہیں، کبھی اسکولوں میں جا رہی ہیں، کبھی کالج میں، کبھی ہمیں تو اس دن جو پولیس والی میڈم جب گرنے لگی تو ہمیں تو اسکول کی اسمبلیاں یاد آ گئی۔ تو اسکول کی اسمبلیوں میں جب ہم لوگ اسکول کی اسمبلیوں میں کھڑے ہوتے تو بچوں کو ایک دو میں چکر آ جاتے تھے، وہ بیچارے گر جاتے تھے۔ یہ وہ ساری ایکٹنگ ہو رہی ہے جو ہم بچپن میں کر چکے ہیں۔ یہ بچوں کے پاس جا کے بچوں سے پوچھنا، یہ ساری ایکٹنگ اور پیچھے کیمرہ مین کے گھوم رہے ایڈٹ ہو رہی ہیں، اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، بس عوام کو اپنی طرف اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی ضلالت مسلم لیگ نون کی گزشتہ کئی سالوں میں ہو گئی ہے، اب اس ضلالت کو دور کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن عوام اب جاگ چکی ہے۔ عمران خان کا جو وژن تھا وہ پوری قوم کے نس نس میں آ گیا، تو اب آپ جتنے پاپڑ بیل لو آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ عوام کے دلوں میں اپنی کوئی محبت نہیں لا سکتے۔ آپ نے عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آپ لوگ حکومتوں میں آئے ہو، عہدوں میں آئے ہو، کیونکہ آپ عوام کے مینڈیٹ پہ نہیں آئے ہو۔ عوام کے مینڈیٹ پہ آتے تو وہ آتے جن کو آپ نے ہرایا ہے یا ہروایا ہے۔ تو آپ لوگ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہو، اور اس طرح تصویر بنانے سے، ویڈیوز بنانے سے آپ عوام کے دلوں میں نہیں آ سکتے۔ یہ جو آپ کے لوگ بار بار ویڈیو، تو آپ لوگ اپنے فن کے لیے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے نا، جیسے مریم نواز کا یہ بھی ٹیلنٹ ہے، وائرل ہو رہا ہے، اسی طرح کئی ایسے ٹیلنٹ تھے جو ہمارے ملک میں وائرل ہوئے، تو ایسا یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے، وائرل ہو رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی مریم نواز کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے عوام کے اندر۔ آپ پنجاب میں دیکھیں کتنے یوٹیوب پہ جا کے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں لوگ، کیا کیا ان کو بول رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں دیتا۔ حالانکہ پورے پنجاب، لوگ کہتے ہیں پنجاب مسلم لیگ نون کا، تو جب مسلم لیگ نون کا پنجاب ہے تو جب لوگ سے انٹرویو لیا جاتا ہے تو لوگ ان کے حق میں کوئی بیان ہی نہیں تھا، سارے جس کو بولو وہی عمران خان کہہ رہا ہوتا ہے۔ پنجاب بھر میں عمران خان نے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے یہ لوگ آئے ہیں، اس کے باوجود لوگ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا ساتھ بالکل بھی نہیں دے رہے۔